ہمارے یوٹیوب چینل اشک فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج اشک فرقت آفیشیل کو فالو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلی آیات میں کفار اور مشرکین سے قتال یعنی جہاد کرنے کا بیان تھا۔ کافروں سے، مشرکین سے مقابلہ کیا جائے، جہاد کیا جائے۔ آج کی آیت میں ایک اور طبقہ تھا جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں۔ اہل کتاب کا لفظی ترجمہ کتاب والے۔ کتاب والے تو ہم بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ کی کتاب قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن قرآن میں اور حدیث میں اہل کتاب ایک خاص اصطلاح بن گئی ہے، جس سے مراد ہوتے ہیں تورات انجیل والے، جن کو ہم یہود اور نصارہ کہتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم لوگوں کو مقابلہ کرنا ہے کفار اور مشرکین سے، ایسے ہی تمہارا مقابلہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے بھی ہے۔ بلکہ چھٹے پارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین اور کفار سے بڑھ کر تمہارے دشمن ہوتے ہیں یہود۔ بالکل چھٹے پارے کے اخیر میں یہ مضمون ہے۔ یہود سب سے زیادہ سخت ہیں، اس کے بعد مشرکین ہیں، پھر عیسائی ہیں۔ یہ قرآن نے ترتیب بیان کی دشمنوں کی۔ اور آج تجرباتی اعتبار سے جو دنیا کے حالات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں وہ سب یہود کی چلائی ہوئی ہوتی ہیں۔ چہرہ ان کا پیچھے چھپا رہتا ہے، وہی کراتے ہیں جو کچھ کراتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی سچائی اور صداقت آج ظاہر ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ان سے بھی قتال کرنا ہے جو بظاہر تورات اور انجیل والے ہیں، لیکن وہ پوری طرح نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ پوری طرح وہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پوری طرح کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بظاہر اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور رسولوں کو وہ بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ان سے پہلے حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، اور ان سے پیچھے چلے جائیں ان کو مانتے ہیں۔ چند پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایمان نہیں۔ اگر سارے پیغمبروں کو کوئی مانے اور ایک کا انکار کر دے تو وہ سب کا انکار ہے۔ خدا کو مانے، خدا کی تمام صفات کو مانے، کسی ایک صفت کا انکار کر دے تو وہ بھی خدا کو ماننا نہیں۔ تو بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہے اللہ ہے، لیکن اس کی صفات کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا انکار کرتے ہیں؟ مثلا آگے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اور بڑی اہم صفت یہ ہے اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آگے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، وہ خود جنا ہوا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے میں یہود اور نصارہ کمزوری کر رہے ہیں، تو وہ پوری طرح ایمان کہاں رکھتے ہیں؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی مومن کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سارے عقیدے درست ہوں۔ کسی ایک عقیدے میں اگر لچک ہوگی، کمزوری ہوگی، تو وہ مومن نہیں کہلائے گا، چاہے وہ جبہ قبہ پہن کر رہتا ہو، نماز پڑھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن کہیں ایک عقیدے میں کمزوری ہے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے بہت سے فرقوں کو تم دیکھو گے کہ بظاہر وہ دیندار ہیں، دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر فرشتہ صفت انسان گزر رہا ہو،
لیکن وہ کافر ہے۔ جیسے قادیانی ایک طبقہ ہے، فرقہ ہے، امت میں پایا جاتا ہے، ہمارے ہندوستان میں کم ہے، باہر زیادہ ہے، اگرچہ پیداوار ہندوستان کی ہے، پیداوار پنجاب سے ہے، لیکن یہاں ان کو بہت زیادہ پانی نہیں ملا تو وہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، انگلینڈ میں ان کا مرکز ہے، وہ قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں، سارے نبیوں کو تسلیم کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن ایک گڑبڑ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہاں کے انہوں نے اپنا آپ کو خراب کر لیا، اور ساری امت متفق ہے وہ کافر ہیں، حالانکہ توحید وہ مان رہے ہیں، رسول بھی وہ مانتے ہیں، نبی ہمارے نبی کا بھی انکار نہیں کر رہے ہیں، بس نبی کی اس صفت کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ آخری نہیں، آپ کے بعد بھی اور رسول آتے ہیں۔ اب اس سلسلے کی جو آیات ہیں ان کو وہ توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں، معنی ان کو بدلتے ہیں، گڑبڑی کرتے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہندوستان میں جن کو ہم اہل بدعت کہتے ہیں، بیچاروں کو محبین کہتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ طبقہ، وہ چلے 4 مہینے بھی لگاتے ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، اور بھی بہت کچھ عبادتیں کرتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدوں کی خرابی ہے۔ ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، یعنی جتنا علم اللہ کا اتنا محمد رسول اللہ کا، کوئی فرق ہی نہیں کر رہے۔ ایسے ہی حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں ہم بیٹھے ہیں، رسول یہاں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں، تو ایسی کچھ عقیدے کی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے ان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ پکا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سارے عقیدے اس کے درست ہوں، کہیں ایک جگہ شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب عقیدوں کی لمبی فہرست ہے، بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نے نقل کیے ہیں، اور ایمان مفصل کے نام سے 7 عقیدے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ 7 عقیدے ہیں، ان میں کہیں کمزوری نہیں آنی چاہیے، کمزوری کیا، شک بھی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، تب اس کو مومن کامل کہیں گے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ولا بالیوم الآخر، نہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کو تو یہ یہود بھی مانتے تھے، لیکن اس طرح نہیں مانتے تھے جیسے قرآن پیش کرتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، تسلیم تو انہوں نے بھی کیا، کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، لیکن کیا دعوت ہے، ہم لوگ کتنے ہی گناہ کر لیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت ہماری ہے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، قرآن میں ہے کہ جنت میں تو صرف یہود اور نصارہ ہی جائیں گے، اور اگر گئے بھی، یوں کہتے تھے اگر گئے بھی تو 3 دن بس، اس سے زیادہ نہیں، کوئی یہودی 3 دن سے زیادہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ 3 دن بھی اس لیے کہ ہمارے باپ داداؤں نے گائے کو 3 دن پوجا تھا، بنی اسرائیل میں شرک چلا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے، طور پہاڑ پر گئے تھے، پیچھے سے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو ہمارے آباء و اجداد نے وہ 3 دن غلطی کی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے 3 دن جائیں، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے، اور دعویٰ یہ تھا کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا، ہم جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے۔ تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا 6 پارے میں کہ ان سے کہو کہ تم اگر اللہ کے بیٹے ہو، چہیتے ہو، تو مرنے کی تمنا کرو نا، مرو، جلدی پہنچو جنت میں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور کبھی یہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو اپنے کرتوت معلوم ہے۔ تو ولا بالیوم الآخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کو تو مانتے تھے، لیکن آخرت کے بارے میں ایسا صحیح عقیدہ نہیں جو اسلام نے پیش کیا، اس میں بھی انہوں نے خرد برد کر رکھی۔ قاتل الذین، قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر۔ تیسری خرابی، ولا یحرمون ما حرم اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام بھی نہیں قرار دیتے۔ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، اللہ نے رشوت کو حرام کیا ہے، اللہ نے خنزیر کو حرام کیا ہے، یہود کے یہاں سب چلتا تھا، سود بھی لیتے تھے، رشوت بھی لیتے تھے، خنزیر، عیسائی لوگ خنزیر کھاتے ہیں۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو یہ حرام نہیں مانتے ہیں، اس لیے ان سے قتال کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو ولا یحرمون ما حرم اللہ کا مرتکب ہیں۔
اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو وہ حرام کی طرح اس سے احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی کتنا بڑا طبقہ امت کا جو سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، جوا سٹہ میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، یہ سب اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن ان سے اس طرح نہیں بچتے ہیں جیسے اللہ نے حرام کیا ہو۔ جائز سمجھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اگر دل سے یوں سمجھ رہے ہیں ارے کچھ نہیں ہوتا حرام حرام، تو کافر ہو جائیں۔ یہ تو عملی گناہ ہے اتنا تو، اور اگر دل میں یہ بات آ جائے کہ حرام کیا ہوتا ہے، ہماری مرضی ہم کچھ بھی کھائیں پئیں، تو کافر ہو جائیں۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ، اور وہ لوگ حرام نہیں گردانتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ ورسولہ، اور اس کے رسول نے، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں ان کو یہ حرام بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ولا يدینون دین الحق، اور وہ سچے دین کو اپنا دین نہیں بنا رہے ہیں۔ سچا دین اسلام ہے، اس سے پہلے تورات، انجیل، یہودیت، نصرانیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اب وہ دین بنانے کے قابل نہیں ہے، اللہ نے ختم کر دیا۔ اب سچا دین محمد رسول اللہ کا اسلام ہے، اس کو دین نہیں بنا رہے۔ تو ان سے قتال اس لیے کرو کہ یہ مومن نہیں رہے۔ مومن نہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پر پوری طرح ایمان نہیں رکھتے، آخرت کو پوری طرح تسلیم نہیں کر رہے ہیں، حرام چیزوں سے احتیاط نہیں کر رہے ہیں، سچے دین کو دین نہیں بنا رہے ہیں۔ یہ ہے ان سے لڑائی کرنے کی وجہ۔ کون ہے یہ لوگ؟ من الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ جن کو کتاب دی گئی ہے۔ یہ من بیانیہ ہے جو واضح کرے گا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون سے مراد کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ ان سے لڑائی اور جنگ کب تک کرنی ہے؟ یہاں تک کہ وہ عاجز آ کر صلح کر لیں اور ہتھیار ڈال دیں، اور تمہارے ماتحت رہ کر تمہیں سالانہ فیس ادا کریں، تو پھر لڑائی جنگ مت کرنا۔ یا تم عرب کو خالی کرو، باہر نکلو، اور اگر عرب میں رہتے ہو اسلام قبول کرو، اسلام قبول نہیں کرتے تو جنگ کرو، اور جنگ یہاں تک کرنی ہے کہ وہ عاجز آ جائیں اور ہتھیار ڈال دیں کہ صاحب ہمارے بس کی جنگ نہیں ہے، ہم آپ کو سالانہ ٹیکس دے دیں گے۔ تو شروع میں یہ رعایت دی گئی تھی ٹیکس لے کر ان کو عرب میں رہنے دیا جائے، لیکن بعد میں یہ بھی ختم ہو گیا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ، کفر کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ سرزمین عرب میں نہیں رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ میں ضرور یہود، نصارہ، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال کر رہوں گا۔ لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، میں ضرور یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا، لیکن نکالا نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جب کسی جماعت کو، کسی فرد کو اپنے دائرۂ حکومت سے باہر کرتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے رہنے کے لیے کوئی جگہ دے، قانونی اعتبار سے یہ چیز ضروری ہے، آج بھی ہے۔ جیسے خدا نہ کرے کہ میوات سے حکومت ہم سے کہے کہ یہ جگہ خالی کرو، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے کوئی اور جگہ دے، قانونی ضروری ہوتی ہے جمہوری نظام میں۔ ایسے ہی اس وقت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حکومت صرف عرب کے اندر ہے، عرب سے باہر نہیں۔ یہود اور نصارہ کو عرب سے باہر نکالنا آپ چاہتے ہیں، لیکن باہر حضور کی حکومت ہی نہیں ہے۔ اب اگر عرب سے ان کو باہر نکالیں تو ان کو بسائیں کہاں، ان کا رہنے کے لیے جگہ کہاں دیں؟ اس لیے نکالا تو نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی تمنا کا اظہار کر دیا تاکہ میرے بعد کے جو خلفاء ہوں گے ان کے دور میں جب اسلام باہر تک پھیل جائے گا اور اسلام کی حکومت عرب سے باہر بھی ہو جائے گی تو وہ اس بات کو پورا کریں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پورے جزیرۃ العرب سے مشرکین اور یہود اور نصارہ کو باہر کر دیا۔ اس لیے کہ حضرت عمر کی حکومت عرب سے باہر بھی ہے، عرب سے باہر یعنی عجم میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ان کو بسا دیا گیا وہاں پر۔ تو شروع میں یہ رعایت دی گئی تھی کہ یہود اپنی یہودیت پر، نصارہ اپنی نصرانیت پر قائم رہتے ہوئے اپنی جان کی امان لے سکتے ہیں، سالانہ فیس ادا کریں، رہو عرب میں لیکن سالانہ فیس دیں گے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا، اب یہودیت کے ساتھ نہیں رہو گے، نصرانیت کے ساتھ نہیں رہو گے، کوئی مشرک ہونے کی حالت میں عرب میں نہیں رہے گا، باہر جاؤ۔ کیوں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ عرب اسلام کا سر چشمہ، وہاں سے وہ اگا ہے، اسلام کو وہاں سے، اسلام کا پودا وہاں اگا ہے، اور ہر زمانے میں ایک حال پر مسلمانوں کا حال نہیں رہے گا، اونچ نیچ ہوتی رہے گی،
خانہ جنگی بھی ہوں گی، لڑائیاں بھی ہوں گی۔ اب اگر غیر مسلم عرب میں رہے گا تو وہ مسلمانوں کی کمزوری سے واقف ہوگا، اور پھر اس کو موقع ملے گا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرے، مسلمانوں کے مرکز کو ختم کرے، اس لیے یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب میں اگر غیر مسلم بھی رہیں گے تو ان کی تہذیب سے عرب متاثر ہوگا، جب وہ یہاں رہیں گے ہی نہیں تو ہماری جو اسلامی تہذیب ہے وہ باقی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے اور عرب میں جو تہذیب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اول تو انہوں نے مکہ اور مدینہ کے علاوہ دوسرے شہروں میں غیر مسلموں کو آباد کر لیا ہے، دوسرے ان کی خود کی اولاد یورپ میں پڑھ پڑھ کر آ رہی ہے، تو وہ تہذیب متاثر ہو رہی ہے اور وہ اسی تہذیب کو عرب میں نافذ کر رہے ہیں۔ تو جو خطرہ اس وقت محسوس کیا جا رہا تھا آج ظاہر ہو رہا ہے، سب امریکہ پڑھ پڑھ کر آ رہی ہے۔ جو محمد بن سلمان کون ہے، یہ بھی امریکہ کا پلا ہوا ہے، تو وہی امریکیت مکہ مدینہ میں قائم کر رہا ہے۔ وہ عورتوں کو لائسنس دے دیا، بے پردہ رہنے کی اجازت دے دی، سب کام ہو رہے ہیں۔ خود مدینہ المنورہ میں فلم ہال قائم ہو گئے ہیں، بڑے بڑے شو روم بن گئے ہیں اور میلے ہوتے ہیں بڑے بڑے۔ ابھی تو یہ تمہارے ہندوستان کے سلمان فرمان کو بلا کے اس نے ناچ گانا کروایا ہے، بڑا نوازا اس کو۔ یہ سب کیا امریکی ذہنیت اس نے اختیار کی ہے، تو وہ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ فرماتے تھے کہ عرب کی زمین پر کوئی غیر مسلم نہ رہے، اگر وہ رہے گا تو اس کی تہذیب سے مسلمان متاثر ہو جائیں گے اور اسلام اپنی صحیح شکل پر باقی نہیں رہے گا۔ قاتل الذین، قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور نہ حرام قرار دیتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے حرام کی ہیں اور اس کے رسول نے، اور نہ وہ دین حق کو، سچے دین کو دین بناتے ہیں، یعنی اہل کتاب۔ کب تک جنگ کرنی ہے؟ حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ سالانہ جزیہ ادا کریں، عن ید، ماتحت رہ کر، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ ذلیل بھی ہوں، اپنا آپ کو وہ چھوٹا سمجھیں گے، بالادستی صرف مسلمانوں کی رہے گی۔ اسی بات کو اور کھولا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے جنگ کرنا، قتال کرنا اس لیے جائز ہے کہ انہوں نے صریح کفر کیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ پیغمبر تو نہیں تھے، صالح اور دیندار آدمی تھے۔ ہوا یہ تھا کہ کسی موقع پر تورات کے نسخے ضائع ہو گئے تھے۔ میں نے بہت پہلے ایک بات آپ کو سمجھائی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ یہ قرآن میں نے اتارا ہے اور میں اس کو محفوظ کروں گا، اس کو کوئی مٹائے گا نہیں۔ اب اس کی شکلیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس امت میں حافظوں کی ایک بڑی تعداد ہے، مکاتب اور مدارس کی بڑی تعداد ہے، یہ قرآن کی حفاظت کے سامان ہے۔ پھر زمانے نے ترقی کی تو قرآن اس طرح چھپ چھپ کر مسجدوں میں، گھروں میں، سب جگہ پہنچ گیا۔ ہر گھر، ہر مسلمان کے گھر میں ایک آدھ قرآن تو ملے گا ہی ملے گا، مسجدوں میں تو بے شمار رکھے رہتے ہیں۔ جو تورات اور انجیل ختم ہو گئی ہیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس طرح نسخے ان کے تیار نہیں ہوئے تھے، بس ایک یا دو نسخے ہوتے تھے اور کسی اہم مرکزی جگہ پر رکھے رہتے تھے، جیسے یہ سکھوں کا جو ان کا کیا کہتے ہیں اس کتاب کو، ان کے گرنتھ کیا ہے وہ ان کے بس وہاں جو ان کا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کے پاس ہی رہتی ہے، ایسے نہیں گھر گھر میں رہتی ہو یا ہر عبادت خانے میں رہتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی تورات اور انجیل بھی گھر گھر میں نہیں پائی جاتی تھی، ہر عبادت خانے میں نہیں پائی جاتی تھی۔ یہود کا جو بڑا پادری ہوتا تھا اس کے پاس ہی وہ کتاب رہتی تھی، ایک ہی نسخہ ہوتا تھا، دو نسخے ہوتے تھے، اسی وجہ سے تحریف ہو جاتی تھی، تبدیلی۔ جب کتاب اس کے پاس ہے تو وہ جو چاہے اس کو مٹا کر دوسرا لکھ دے۔ آپ کوئی مسئلہ پوچھنا آئے گا تو پڑھ کے بتا دے کہ صاحب ایسے لکھا ہوا ہے، آج کوئی مٹا کے دکھائے، بدل کر کے دکھائے، یہ میرے پاس یہ قرآن ہے، اگر میں اس میں بدل دوں گا تو اور قرآن میں کیسے بدلوں گا، یا جو عرب میں قرآن میں اس میں کیسے بدل دوں گا، آپ کے گھروں میں جو نسخے رکھے ہیں ان میں کیسے تبدیلی کروں گا۔ اس لیے یہ امکان ہی ختم ہو گیا، قرآن کو بدلا جائے، آیاتوں کو مٹایا جائے، یا جہاں جائز لکھا اس کو ناجائز کر دوں، جہاں ناجائز لکھا اس کو میں جائز کر دوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کتابوں میں مٹا بھی دوں گا تو جو بچوں کے سینوں میں لکھا ہوا اس کو کون مٹائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح محفوظ کیا ہے، تورات اور انجیل میں یہ حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا۔ پھر جب تورات کسی موقع پر ضائع ہوا، ختم ہوا، تو یہود کو بڑا احساس ہوا ہماری تورات ضائع ہو گئی، وہ نسخہ جل گیا، ہمارے مذہب کی بنیاد ہی ڈہ گئی۔ تو ان حضرت عزیر نے اپنے حافظے سے پوری تورات لکھوائی تھی، حضرت عزیر نے اپنے حافظے سے یادداشت تورات کو پڑھا اور لکھوایا،
اس وقت سے یہود نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، اس کو تو پوری تورات یاد ہے، بس وہاں سے یہ خرابی چلی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اگرچہ اب عزیر کو خدا ماننے والا اب دنیا میں کوئی نہیں، ختم ہو گیا۔ یہود بھی اس چیز کو اب نہیں مانتے ہیں، پہلے مانتے تھے، کوئی ایک فرقہ رہا ہوگا، اب ختم ہو گیا۔ پرانے زمانے میں بہت سے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے خود ایک ایسا آدمی ملا جس نے یہ بات بتائی، حضرت شیخ لکھ رہے ہیں کہ جس نے یہ بتایا کہ میں ایک جماعت میں گیا تھا فلاں ملک میں، وہاں عزیری نام کا ایک فرقہ پایا جاتا ہے، عزیری، حضرت عزیر کو ماننے والا عزیری۔ تو معلوم ہوا کہ پورے یہود اس عقیدے کے حامل نہیں تھے، کچھ خاص لوگ اور ایک طبقہ اس عقیدے کا حامل تھا جو یوں کہتا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ بھی اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، تو صریح کفر کر رہے ہیں، اور جو کافر ہوں ان سے قتال کرنا چاہیے، یاد ان سے قتال کرو۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی اپنے منہوں کی بات ہے، ان کی اپنی جمع خرچ ہے، زبان کی بات ہے، یعنی ان کے اس دعوے پر کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس پر نہ نقلی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل مطلب جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، قرآن اور حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے پاس نقلی دلیل بھی نہیں، کوئی تورات کی کوئی آیت پڑھ کے بتائیں، انجیل کی کوئی آیت پڑھ کر بتائیں کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نہ عقلی دلیل ہے، عقلی دلیل بھی نہیں۔ عقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ کم سے کم عقل یہ مانتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے ہم جنس ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا ہم جنس، دونوں کی جنس ایک ہوتی ہے۔ عزیر علیہ السلام انسان ہے، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، پاخانہ بھی کرتا ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، پھر آخر میں موت بھی ان کو آ گئی۔ اگر وہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، سوتا بھی ہو، جاگتا بھی ہو، پاخانہ بھی کرتا، دونوں ایک جنس کے ہونے چاہیے۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کے اندر یہ سب چیز نہیں ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ بیٹا اور باپ دونوں کی جنس ایک ہوا کرتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ باپ الگ جنس ہو اور بیٹا الگ جنس کا ہو، تو اس عقلی اعتبار سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی زبان کی اپنی باتیں ہیں، اللہ نے یا ان کی عقل نے ایسی کوئی دلیل ان کو نہیں دی ہے۔ وہ ان لوگوں کی ریس کرتے ہیں، ریس کا مطلب نقل کرتے ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان لوگوں کی باتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا ہے، یعنی مشرکین بھی اسی طرح کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کن کو مانتے تھے؟ فرشتوں کو، فرشتوں کو کہتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہود اور نصارہ نے بیٹا کہہ کے ان کی سی بات کہی جو کافروں کی ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، ہلاک کرے۔ کیسا الزام اللہ پر لگاتے ہیں؟ انا یؤفکون، کہاں پھرے جا رہے ہیں، کس طرح بھی عقلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ جو مین مضمون ہے، مدعا ہے، وہ کیا ہے کہ اہل کتاب سے بھی قتال کرنا ہے، جو تورات اور انجیل والے ہیں ان سے بھی جنگ کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کافر ہیں۔ کس طرح کافر ہیں؟ اس طرح کہ پورے طرح اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں مان رہے، مزید یہ کہ وہ اللہ کے لیے اولاد مان رہے ہیں۔ تیسری خرابی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور زہاد کو، نیک لوگوں کو، زاہد کی جمع زہاد، رہبان، ان لوگوں نے اپنے علماء اور زاہدوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ تین چیزوں کو، تین طرح کی شخصیتوں کو انہوں نے رب مان لیا ہے۔ ایک تو احبار، حبر ان کی جمع، حبر کہتے ہیں عالم کو، اور رہبان ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ دیتے تھے، صرف ایک کونے میں، غار میں، عبادت خانے میں رہ کر زندگی گزارتے تھے، نہ بچوں سے کوئی مطلب، نہ بیوی سے کوئی مطلب، نہ کمانے سے کوئی مطلب، بس اللہ کے نام پر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو رہبان کہتے ہیں، زاہد کہتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایسے صوفی لوگ کرتے تھے، تو سب الگ تھلگ ہو جاتے تھے۔ دین اس کو نہیں کہتا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تاریک الدنیا ہو جانا اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری شخصیت حضرت عیسیٰ ابن مریم، تو انہوں نے علماء اور زاہدوں اور حضرت عیسیٰ کو رب مان لیا ہے، خدا کہہ لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ تھا کہ
کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک عقیدہ یہ تھا کہ وہ خود ہی اللہ ہے، اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ تین سے مل کر اللہ بنتا ہے، تین سے مل کر اللہ بنتا ہے۔ ثالث الثلاثہ، حضرت عیسیٰ ان میں سے ایک ہیں، اللہ، عیسیٰ اور ان کی والدہ تین مل کر خدائی چلاتے ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے، اس کو ثالث الثلاثہ کہا گیا ہے، یہ بھی ان کا ایک عقیدہ تھا۔ تو یہاں دوسرے عقیدے کو بیان کیا گیا، تو انہوں نے اپنے علماء اور زاہدوں اور عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا ہے، یہ بھی ان کے کفر کی دلیل ہے۔ اس کی تفسیر اس طرح ہوگی، حضرت عدی بن حاتم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے حضور سے کہا، اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی عالموں کو اور راہبوں کو رب نہیں کہا ہے، اور قرآن ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے عالموں کو اور راہبوں کو، عبادت گزاروں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں بنایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو حلال اور حرام کرنے کا حق نہیں دے رکھا تھا؟ جی دے رکھا تھا، یہی تو رب بنانا ہے۔ حلال کرنا یا حرام کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی چیز کو وہ حلال کرے یا حرام کرے۔ اور یہود کے علماء نے یہ پیشہ بنا لیا تھا، اور یہود نے بھی یہ سمجھ رکھا تھا کہ حلال حرام کرنے کا ان کو حق ہے، یہی رب بنانا ہے۔ علماء یہود نے کیا پیشہ بنایا کہ ان کا کوئی قریبی دوست ہوتا تھا، یا کسی سے لالچ کی امید ہوتی تھی، بھئی یہاں سے دنیا مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، یا اس کی وجہ سے مجھے کوئی عہدہ مل جائے گا، تو وہ آیتوں میں تبدیلی کر کے اس کے مطلب کی بات نکال دیا کرتے تھے، گنجائش نکال دیا کرتے تھے، سود لینا حرام ہے، لیکن ایرا پھیری کر کے بھئی تمہارے لیے جائز ہے، اور دلیل یہ ہے، یہ ان کا پیشہ تھا۔ تو گویا حلال اور حرام کرنے کو انہوں نے اپنے اختیار میں لے لیا، اور یہود نے ان کے بارے میں عقیدہ بنا لیا کہ ان کو حق ہے، اس لیے کہا قرآن نے کہ وہ علماء کو، راہبوں کو رب بنا رہے ہیں، یعنی جس طرح حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے، ایسے ان لوگوں نے ان کو حق دے رکھا ہے، یہ خدا بنانا ہے۔ آج بھی کسی نہ کسی درجے میں امت میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی عالم کوئی بات کہے لیکن دوسری دلیل اور نصوص کی وجہ سے اس کی بات غلط ہے، اس غلطی کو واضح کرنا چاہیے۔ اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ وہ ہمارے حضرت جی ہیں، وہ ہمارے عالم ہیں، ہمارے مفتی صاحب ہیں، ہماری برادری کے ہیں، ہماری قوم کے ہیں، لہذا اس کی بات کو نیچے نہیں ہونے دیں گے، اسی پر اڑے رہنا، یہ غلط ہے۔ اس کو تھوڑا اور اوپر کی سطح پہ لے جاؤ۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، کوئی امام شافعی علیہ رحمہ کو ماننے والا ہے، کوئی امام مالک کو ماننے والا ہے۔ اگر مثال طور پر ہمیں تحقیق سے بات معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی کی ہے، اور پھر بھی ہم اسی لائن پر چلتے رہیں، تو یہ گویا ایسا ہی ہے کہ اپنے مجتہد کو، اپنے امام کو رب بنا رہے ہیں۔ جہاں ان سے غلطی ہوگی اس غلطی کو واضح کرنا علماء کی ذمہ داری، اور اس کو چھوڑنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جو امام اعظم کے دو بڑے شاگرد ہیں، اور فقہ حنفی کو جو عروج ملا ہے، ترقی ملی ہے، وہ ان دونوں بزرگوں کی وجہ سے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں مسائل میں ان دونوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا، امام محمد نے بھی، امام ابو یوسف نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے، ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا، اور امام اعظم کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی تو میرے شاگرد ہو کر اپنے امام مان کر مجھ سے اختلاف کر رہا ہے۔ یہ سچائی کی دلیل ہے، یہ سچائی کی دلیل ہے۔ تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے، اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ اندھے بہرے ہو کر وہ مقلد نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے کوئی بات کہی جا رہی ہے اور وہ درست ہے تو مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کوئی بات کہی جائے، چاہے بڑا سے بڑا حضرت کہے، تو اس کو وہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور کامل عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس میں یہ بھی آتا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اسی میں آگے چل کر یہ آ رہا ہے کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو اندھی تقلید نہیں کرتے، سوچ سمجھ کر وقت گزارتے ہیں، دینداری اختیار کرتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، ان لوگوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی رب کہتے ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہی کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا ہے، علماء کو رب بنا لیا ہے، اور وہ عیسیٰ کی بھی پوجا کرنے لگے، حالانکہ ان کو عبادت کا حکم دیا گیا صرف ایک معبود کی۔
वमा उमिरू, नहीं हुक्म दिया गया था उनको मगर यही कि वो एक माबूद की इबादत करें। यही इस्लाम में हुक्म है, यही इस्लाम में भी हुक्म है कि एक अल्लाह की इबादत करो और दीन को उसी के लिए खालिस करके अल्लाह के लिए इबादत करो। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। कुल इन्नी उमिरतु, पैगंबर कह रहे हैं, कहो कि मुझे हुक्म दिया गया, अल्लाह कहलवा रहे हैं अपने नबी से, आप ऐलान करो कि मुझे हुक्म दिया गया है मैं अल्लाह की इबादत करूं उसी के लिए दीन को खालिस करके। एक नुक्ते की बात सुना दूँ, कोई भी अमल अल्लाह के हुजूर में दो बातों से कबूल होता है। दो बातें इकट्ठी होंगी तो ही कोई अमल कबूल होगा और उस पर अजर सवाब मिलेगा। नंबर एक, इखलास। सारी दुनिया कहती है, सब मानते हैं, इखलास के बगैर कोई अमल कबूल नहीं। इखलास मतलब खालिस अल्लाह के लिए करना, दुनियावी कोई लालच ना हो, ना शोहरत मतलूब हो, ना वाह मकसूद हो, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई अमल करना, ये इखलास कहलाता है। तो हर अमल की कबूलियत की बुनियादी शर्त तो इखलास है। दूसरी शर्त और है एक, जिसको आम तौर से लोग नहीं समझते और मैं समझाने की कोशिश करता रहता हूँ, मौके पर नेकी करना। अगर बेमौका काम किया गया है, चाहे जितना इखलास से किया गया हो, उस पर भी अजर सवाब नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि वो नेकी नहीं, नेकी तो फिर भी है वो, और जो मुकद्दर है वो सवाब मिल भी जाएगा, लेकिन मौका नहीं था उस नेकी का करने का और वो नेकी आप कर रहे हैं। जो मौका था वक्त पर जो नेकी करनी चाहिए वो नेकी आपने नहीं की। फ़र्क समझ रहे हैं ना? एक ख़ास नेकी आप कर रहे हैं लेकिन ये वक्त उस नेकी का नहीं था और ख़ूब इखलास से आप कर रहे हैं, तो वो बात पैदा नहीं होगी जो इस वक्त की नेकी थी उसको करने पर मिलती। एक मिसाल दे दूँ, मसला भी आपको याद हो जाएगा। अगर कोई आदमी मसबूक हो, मसबूक जिसकी रकात निकल गई, मसबूक उस आदमी को कहते हैं जिसकी एक या दो रकात निकल गई। इमाम कायदे अखीरा में है, मुक्तदी आके मिला है, दो रकात मुक्तदी को मिली, दो नहीं मिली हैं, इमाम ने चार पढ़ा ही हैं। अब कायदे अखीरा में क्या होगा, इमाम तो अत्तहियात भी पढ़ेगा, अत्तहियात के बाद दरूद पढ़ेगा, दुआ पढ़ेगा, जब जाके सलाम फेरेगा। ये जो आदमी है जिसकी रकात निकली हुई एक या दो, इसको सलाम के बाद खड़ा होना है। ये कायदा इसका आखिरी कायदा नहीं है, और आखिरी कायदे में सब कुछ पढ़ा जाता है और आखिरी कायदे के अलावा में सिर्फ अत्तहियात पढ़ी जाती है। अब ये मुक्तदी क्या करे? मेरा मसला समझ में आ रहा है? इमाम साहब चौथी रकात में है और कायदे अखीरा में है, अब उसको अत्तहियात भी पढ़नी है, दरूद भी पढ़नी है, दुआ भी पढ़नी है, सब पढ़ना है। और जिसकी एक या दो रकात निकल गई है उसको सलाम के बाद खड़ा होना है। तो ये मसबूक क्या करेगा? तो शरई हुक्म ये है कि अत्तहियात को इतना ठहर ठहर कर पढ़े, इतना आराम से पढ़े कि इसकी अत्तहियात इतनी देर में पूरी हो जितनी देर में इमाम सब कुछ पढ़ के फारिग होगा। जितनी देर में इमाम सब कुछ पढ़ के फारिग होगा, इतनी देर में अत्तहियात पूरी होनी चाहिए। और अगर इसने अत्तहियात पहले पूरी कर ली या बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ नहीं सकता, जल्दी जल्दी पढ़ ली, तो अब हुक्म ये है कि आगे न पढ़े, चुपचाप बैठे रहे, इमाम पढ़ने दे, तुम बैठे रहो। इमाम सलाम फेरेगा तब खड़ो। तुम्हें भी ये ज़रूरत कभी कभी पेश आती होगी, यार मौत खड़ो होना और इमाम साहब घनी देर में सलाम फेरो, मैं करूँ कहाँ? तो हुक्म ये है कि चुपचाप बैठे रहो, अत्तहियात पढ़ के खामोश। अगर अत्तहियात से ज़ायद पढ़ लोगे तो नमाज तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन तुम्हें सवाब कुछ नहीं मिलेगा, बेमौका पढ़ रहे हो, है ना। अब दरूद शरीफ पढ़ी आपने, आगे दुआ भी पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, बेमौका पढ़ो। ये इस वक्त की नेकी नहीं है। इस वक्त की नेकी खामोश रहना, उस पर आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा। इसको कह रहा हूँ, आप चाहे कितने इखलास में डूब के आप पढ़ रहे हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, एक एक हरफ पर आपका दिल बोल रहा हो, कोई थोड़ी नेकी मिलेगी। तो इखलास के साथ साथ दूसरी चीज़ है मौका। उस नेकी का ये मौका था या नहीं? अगर उस नेकी का करने का वो मौका था और इखलास भी था, तो एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से मीज़ान भर जाएगी, तराजू भर जाएगी। हदीस शरीफ में है, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना निस्फ मीज़ान को भर देता है, सुबहान अल्लाह कहना आधी तराजू को भर देता है, नामा अमाल की तराजू जिसमें सारा मशरिक़ और मगरिब भी समा जाए। एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहना उस तराजू को भर देता है। लेकिन कब? जब मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह कहेगी, मौके पर सुबहान अल्लाह कहेगी। बेमौका कहोगे तो उससे तराजू थोड़ी, तुम्हारी खुद की जेब नहीं भरेगी, तराजू जब भरे। तो किसी अमल के मकबूल होने की दो बुनियादी शर्त हुआ करती हैं, एक तो है इखलास, दूसरी चीज़ क्या है कि वो अमल के मौके पर किया गया जब उसका टाइम था।
اگر بے ٹائم کر رہے ہیں آپ تو کچھ نہیں ملے گا. اور مثال لے لو، موقع چل رہا ہے جہاد کا، فرض ہو گیا چلو جہاد میں، چلو جہاد میں. اب ایک آدمی ہے کہ نہیں میں تو اپنے گھر پر رہوں گا، یہیں اللہ کی تنہائی میں عبادت کروں گا، تو اس عبادت پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، بے موقع کر رہا ہے. اس وقت کا موقع ہے جہاد میں جانے کا. اور ایک اور مثال دے دوں، کہیں تم برا مت مان جاؤ، مجھے ڈر بھی لگتا رہتا ہے. ایک مثال دے دوں، گھر میں آپ مقروض ہیں، لاکھوں کا قرض آپ کے سر پر ہو گیا ہے، جماعت والا ہے، چلو بھائی تشکیل کر رہے ہیں، چلو جماعت میں، چلو بھائی چلو 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 چلے لگاؤ. چلے گئے چلے میں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. بے موقع آپ چلہ لگا رہے ہیں. آپ کے ذمہ پہلے فرض ہے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا کرو، تب جاؤ چلے میں. پھر تم نے کہو بھائی تبلیغ کے خلاف مجھے مار نہ کہوں، ہے نا. یہ موقع پہچاننا، موقع ہے کہ نہیں. آپ فارغ ہیں، کسی کا لین دین آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ شوق سے جائیے. ایک چلے کے نہیں 4 کے لیے جائیے، آپ سال کے لیے جائیے، کون منع کرتا ہے؟ اچھی بات ہے، جانا ہی چاہیے، وقت لگانا چاہیے، لیکن بے موقع نہیں. گھر میں آپ کی بیوی بیمار ہے، سخت بیمار ہے، آپ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں، میں تو چلے میں جا رہا ہوں، اللہ حوالے، تو بے دینی کر رہا ہے. اللہ حوالے نہیں، تیرے حوالے، تو سنبھال اس کو. اس وقت چلہ لگانا تیرے لیے بے موقع ہے. بیوی کی خدمت اہم ہے، اور کون سنبھالے گا اس کو؟ تو نہیں سنبھالے گا تو کون اس کا علاج معالجے کی فکر کرے گا؟ لیکن نہیں صاحب میں نے تو نام لکھوا رکھا ہو، ٹائم آگو وہ تو جانو ہی جانو. یہ غلط ہے، بے عقلی کی بات ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں نمازیں، روزے، زکوٰۃ سب پیش کیے جائیں گے. وما یجزا الا بقدر عقلہ، لیکن آدمی کو ثواب اس کی عقل کے مطابق ملے گا. یہ حدیث ہے، آدمی کو اجر و ثواب اس کی عقل کے مطابق ملے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ عقل استعمال کی کہ نہیں کہ اس وقت یہ نیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی تو اخلاص سے کی ہے لیکن بے موقع کی ہے. جیسے چلے میں گیا، اخلاص سے گیا، اچھی بات ہے، لیکن بے موقع تھا. اس وقت پہلے قرض ادا کر، اس وقت پہلے بیوی کی خدمت کر، اس وقت پہلے ماں کی خدمت کر. ان چیزوں کی ذمہ داری ادا ہو گئی، جاؤ ٹائم لگاؤ. تو موقع بھی دیکھنا ہے عمل کا. اخلاص اور عمل کا موقع اگر اکٹھا ہو جائے تو پھر اس چھوٹی نیکی پہ بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. اب ان حدیثوں کو سوچ لیجیے. ایک شخص آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ نبی میں جہاد میں جانا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ان کا جی ہے. فرمایا فجاہد فیہا، جاؤ ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. یعنی آپ کو اندازہ ہے کہ ماں اکیلی ہے اور یہی اس کے خدمت گار ہے، ماں کو دوسرا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے جہاد میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، تمہارے لیے ماں کی خدمت ہی جہاد ہے. فجاہد فیہا، جاؤ اسی میں جہاد کرو، وہی تمہارے لیے جہاد ہے. تو ان چیزوں سے آپ سمجھیں گے ان نقطوں کو. میں کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں کسی بھی خاص عمل کی، نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ نیکی کا موقع ہے یا نہیں. اس وقت کوئی اور نیکی تو مقدم نہیں ہے، اس وقت کوئی اور چیز پر زیادہ ثواب تو نہیں ملے گا. تو یہ سمجھ کر ہی عمل کرنے پر آدمی کو اجر و ثواب ملتا ہے. پھر ایک چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں سے بھی آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی اور میں نے بارہا سنائی ہوگی آپ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقد رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جنت میں مزہ لے رہا ہے صرف اتنی سی نیکی کی وجہ سے کہ راستے میں ایک شاخ جھکی ہوئی تھی اور اس نے نیت یہ کی تھی کہ میں اس ٹہنی کو کاٹ دوں گا تاکہ مسافروں کو پریشانی نہ ہو. کاٹنے کی نوبت بھی نہیں آئی، اس سے پہلے اس کی موت ہو گئی. صرف اس نیت پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. اس لیے کہ اس وقت کی ایک اہم نیکی یہی تھی اور اس کی نیت وہ کر چکا ہے. اور نیت المؤمن خیر من عملہ، کبھی کبھی مومن کی نیت عمل سے بھی بہتر ہو جاتی ہے. اس بہترین نیکی کی وہ نیت کر چکا ہے کہ میں ہی شاخ کو کاٹوں گا، اس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ نیکی موقع پر وہ کر رہا تھا، اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھ گیا. ورنہ تو حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، یہ کتنا عظیم کام ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک شاخ کاٹ دینا کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن موقع تھا اس کا، اس موقع پر اس نے یہ کام کر دیا ہے. پا گیا چھوٹی سی نیکی بڑی بن جاتی ہے موقع محل کے اعتبار سے. تو اس چیزوں کو پہچاننا چاہیے، اسی سے ہماری فلاح وابستہ ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اسی بات کا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. عما، ان چیزوں سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. یشرکون، کس کو شریک ٹھہرایا انہوں نے؟ عزیر کو.
اللہ کا بیٹا کہہ دیا، مسیح کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یا مسیح کو خود کو رب کہہ دیا۔ ایسے علماء اور راہبوں کو انہوں نے تحلیل اور تحریم یعنی حلال کرنے حرام کرنے کا حق دے دیا۔ یہ سب اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ ایسی گندی باتوں سے پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ لوگ یعنی کافر، مشرک، یہود، یہ سب اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یطفئوا، یریدون ان یطفئوا، چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو۔ اللہ کے نور سے مراد دین کو بجھا دینا چاہتے ہیں اپنی منہ کی پھونکوں سے، غلط باتیں جاری کر کے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے یعنی بجھنے نہیں دے گا مگر یہ کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے، چاہے ان کی ناک خاک آلود ہو جائے، اللہ کو اپنا دین پورا کرنا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام دین پر غالب کر دے، دین اسلام کو تمام دینوں پر وہ غالب کر دے۔ اس لیے ہدایت اور دین حق لے کر محمد رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ شرک کرنے والوں کو ناگوار گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو، بہت سے علماء، لیکن یہ حبر علماء یہود کو کہتے ہیں، اے ایمان والو، بہت سے علماء یہود اور بہت سے یہود کے زاہد دیندار لوگ، رہبان، لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ علماء یہود کا پیشہ بن گیا تھا کہ وہ رشوت لے کر یا عہدے کی لالچ میں حکم کو بدل دیا کرتے تھے، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، یہ ان کا دھندا بن گیا تھا۔ رشوت لے کر حکم بتاتے تھے، جائز کرتے تھے۔ اور اس امت میں بھی ایسے نااہل موجود ہیں، اس امت میں بھی ایسے نااہل موجود ہیں جو ادنا درجے پر ہی صحیح لیکن یہ غلطی کر رہے ہیں۔ تمہیں تعجب ہوگا، دلی میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر حلالہ کیا جاتا ہے اور اس کی 3000 فیس ہے، 4000 فیس ہے، یہاں پر حلالہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو ناجائز طریقے پر یعنی اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کمائی کر رہے ہیں۔ سنو اچھی طرح، اسلام میں باضابطہ حلالہ کوئی چیز نہیں، باضابطہ حلالہ کوئی چیز نہیں، لعنت کا کام۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، یہ حدیث ہے، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور اس کے لیے جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ دین کا کام تھا، ثواب کا کام تھا، تو لعنت کیوں؟ سمجھ رہے، نماز پڑھنے پہ کہیں لعنت ہوتی ہے؟ لعنت ہو نماز پڑھنے والے پر، لعنت ہو زکوٰۃ دینے والے پر، دین کا کام اس پر لعنت کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ اس کو ثواب دے، اللہ اس کو اجر دے، اللہ اس کو درجات کو بلند کرے، اللہ اس کے گناہوں کو کفارہ کر دے، یوں ہونا چاہیے۔ لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور لعنت ہے جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ پلاننگ کے تحت حلالہ کرنا اسلام میں کوئی کام نہیں ہے۔ پلاننگ، بائی چانس ہو گیا حلالہ، وہ ہے حلالہ۔ بائی چانس کا مطلب کیا ہے؟ ایک عورت کو طلاق پڑی، 3 طلاق دے دی شوہر نے، پہلے والے شوہر سے الگ ہو گئی، اب اس کا کوئی رشتہ نہیں، عدت گزار رہی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد اب اس کو حق ہے کہ وہ کہیں بھی نکاح کرے۔ اس نے کہیں اور جگہ نکاح کر لیا، اتفاق سے وہاں بھی انبن ہو گئی، اس نے بھی 3 طلاق دے ماری، عدت گزر گئی۔ اب دوسری عدت گزرنے کے بعد یہ عورت پھر تیسری جگہ کے لیے حلال ہو گئی ہے اور تیسری جگہ میں اس کا شوہر اول بھی شامل ہے، وہ بھی نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ہے حلال، بس امر اتفاقی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر شوہر نے آخری والی طلاق بھی دے ماری، تیسری بھی، تو حرام ہو گئی۔ اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، شوہر اول کے لیے، یہاں تک کہ دوسرے والے سے نکاح کر لے گی۔ وہ دوسرے والے سے بھی انبن ہو گئی، اس نے بھی طلاق دے دی۔ اب اس کے طلاق کے بعد جیسے یہ اوروں کے لیے حلال ہے، ایسے پہلے والے شوہر کے لیے بھی اب یہ حلال ہو گئی۔ یہ حلال ہوتا ہے بس۔ اور بھائی تو 10,000 دیں گا، ایک رات میں نکاح کر لے، دہری طلاق دے دیو،
یہ سراسر حرام ہے، لعنتی کم۔ اور انہوں نے بورڈ لگا رکھے ہیں یہاں حلالہ کیا جاتا ہے، 3000 روپے فیس ہے۔ یہی تو ہے جنہوں نے بدنام کیا ہے، یہی تو ہے جنہوں نے کافروں کے موقع دیا کہ اسلام کو مذاق اڑائے وہ، ورنہ ان کو کیا پتا کہ حلالہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب سنو کہ حلالے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، وہ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ ایک دیندار آدمی الگ سے وہ محسوس کر رہا ہے کہ شوہر بھی پریشان ہے، بیوی بھی پریشان ہے، بچے بھی لاوارث گھوم رہے ہیں، کوئی دیکھ بھالنے والا نہیں ہے، وہ اپنے ذہن میں ایک پلان کرتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، نہ اس عورت کو بتا رہا ہے، نہ اس شوہر کو بتا رہا ہے، نہ قاضی کو بتا رہا ہے، نہ مولانا کو بتا رہا ہے، اپنے دل میں اس نے پلاننگ کی کہ ایسا کیوں نہ کروں میں اس سے نکاح کر لوں اور 1 رات 2 رات رکھ کر اس کو طلاق دے دوں، پھر وہ عدت گزار کے اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتے تاکہ گھر بس جائے۔ صرف اپنے دل میں خیال کر رہا، کسی کو نہیں بتایا، نہ عورت سے بات ہوئی، نہ شوہر سے بات ہوئی، نہ قاضی سے۔ یہ صرف جائز ہی نہیں، بسا اوقات کسی موقع پر یہ ایک بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے، کسی کے گھر کو جوڑ دینا۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے، 3 طلاق پڑ گئی، عدت گزر گئی، وہ پہلے والے کے لیے حرام ہو گئی۔ اب امام صاحب جس کو ہم قاضی کہتے ہیں، پہلا والا شوہر 1-2 اور رشتہ دار مل کر کسی کو پٹھا کے لاتے ہیں، آج بھائی بکرا یہ کام کرنا، بھائی اسکیم بنا رہے ہیں کہ تیرا نکاح پڑھوا دیں گے اور کل کو تو صبح کو طلاق دے دینا تاکہ پھر پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سراسر حرام ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ وہ سراسر حلال ہے اور یہ سراسر حرام ہے۔ تو حلال طریقے کو چھوڑ کر لوگ یہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لعنتی کام یہ ہے۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر، اس لیے کہ یہ بائی پلان کر رہے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ یہ وقتی طور پر نکاح ہو رہا ہے، مقصد ہمیشہ رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ سراسر ناجائز اور حرام، لیکن اگر اس طرح حلالہ کریں گے تو حلالہ ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا خود گناہ کی بات ہے۔ جیسے چھینی ہوئی زمین پر، مغصوبہ زمین پر نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن زمین چھیننا خود ایک گناہ کا کام ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بائی پلان ہی صحیح نکاح کیا تھا لیکن اس نے طلاق نہیں دی، پھر یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر لوگ اس کو برا کہتے ہیں، آج حلالہ نکاح کرو چھوڑی اور نا۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر بائی پلان اس طرح نکاح کیا ہے تو اس کو طلاق بھی نہیں دینی چاہیے، اپنی بنا کے نہیں رکھ لینے چاہیے، تاکہ کم سے کم حرام کے کام سے تو بچے گا، لعنتی کام سے تو بچے گا۔ تو بہرحال یہ تو کبھی جب آپ فقہ کے سبق میں بیٹھیں گے، حدیث کے سبق میں بیٹھیں گے، تب ہم آپ کو بتائیں گے یہ سب تفصیلیں۔ مجھے تو یہ کہنا تھا کہ آج بھی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے نام پر دنیا کما رہے ہیں، دین میں باضابطہ پلاننگ کر کے حلالہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ گناہ کا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے علماء، بہت سے راہب کہتے ہیں دینداروں کو، کٹھیا میں بیٹھ کر جو اللہ اللہ کرتے تھے، لا یأکلون اموال الناس، وہ لوگوں کے مال کو بالباطل غلط طریقے سے کھاتے ہیں۔ وہ یہ غلط طریقہ ہے، جائز کو ناجائز کر دیا، ناجائز کو جائز کر دیا، حلال کے اوپر فیس لے لی۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو راہ حق سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے، جو سچی ڈگر ہے اس پر نہیں جانے دے رہے، غلط راہ پر لے جاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مضمون پورا ہو گیا۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کا خزانہ کرتے ہیں، کنز خزانہ، مراد یہ ہے کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس سونا چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں بوقت ضرورت، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان کو خوشخبری، تو بڑا سخت عذاب تمہیں پیش آئے گا۔ یہ مذاق کے طور پر کہا، خوشخبری تھوڑی ہے، یہ تو مطلق خبر تھی، لیکن مذاق اڑانے کے لیے تحکم کے طور پر فرما سنا ان کو کہ بہت اچھا تمہیں انعام ملنے والا ہے۔ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن پہلے سونا چاندی کو آگ میں پگھلا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یحمى
جس دن تپایا جائے گا سونا چاندی کو فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا، پھر اس سونا چاندی کے ذریعے داغا جائے گا، لوہا گرم کے داغتے ہیں، داغا جائے گا جباہہم، ان کی پیشانی پر، وجنوبہم، ان کے پہلو پر، وظہورہم، ان کی کمر پر، اور یوں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم لوگوں نے اپنے لیے خزانہ کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اس کا عذاب چکھو جو تم نے خزانہ کیا تھا۔ مراد آیت کی سمجھ میں آ گئی، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کل قیامت میں اس مال کو پگھلا کر اسی سے اس کے بدن کو داغا جائے گا، اور 3 جگہ داغیں گے، پیشانی پر، پہلو پر، کمر پر۔ مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ ان 3 جگہوں پر داغنے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا حکم سنتا تھا بھائی زکوٰۃ دو، یا زکوٰۃ لینا والا کوئی آتا تھا تو سب سے پہلے پیشانی پہ بل پڑتا تھا، اس لیے پیشانی ہی داغی جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بھائی میر مدرسہ سے مول صاحب آ رہے ہیں، رسید بنائے منہ پھیر کر، کہیں ملاقات نہ آمنے سامنے ہو جائے، پہلو اس کی طرف کر لیا، اس لیے پہلو ہی داغا جائے گا۔ اور اگر موقع مل جائے تو پیٹ پھیر کے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، پیٹ کر دی اس کی طرف، اس لیے اس کو داغا جائے۔ تو یہ اعراض کے وقت یہ 3 جگہ آدمی استعمال کرتا ہے، یا تو پیشانی پر پڑا، یار کیا مصیبت، لے لو چندہ، لے لو زکوٰۃ، پیشانی پر بل پڑا، اس لیے پیشانی کو داغا جائے گا۔ یا پہلو بدلتا ہے آدمی، آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتا ہے تاکہ یہاں سے نکل جائے، چپ چاپ پہلو پہ داغا جاتا ہے۔ یا موقع ملتا ہے تو گلی میں سے پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، تو پیٹ کو داغا جائے گا۔ تو جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، یہ 3 قسم کے لفظ آئے کہ آگ پر اس مال کو پگھلا کر اس کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کی کمر کو داغا جائے گا۔ حدیث شریف میں وعید آئی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بھینسوں کی، گائے کی، اونٹ کی، ان کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اس آدمی کو زمین پر ایسے لٹایا جائے گا جب تک لوگوں کو حساب کتاب چل رہا ہوگا، اس وقت تک یہ بات، اور ایک طرف سے اونٹوں کو موٹا تازہ کر کے اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، سب اس کے اوپر سے نکلیں گے، پھر دوبارہ چکر لگائیں گے، پھر گزاریں گے، اس کو رونتے رہیں گے، سینگوں سے مارتے رہیں گے، پیروں سے اس کو کچلتے رہیں گے جب تک لوگوں کا حساب کتاب چل رہا ہے۔ جب حساب کتاب ہو جائے گا اب اس کو نپٹائیں گے، اگر یہ مار پیٹ برابر ہوگی ٹھیک ہے، جان بچ جائے گی، نہیں تو جاؤ دوزخ میں۔ یہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہوا ہے سونا چاندی کو اژدہا کی شکل دے دی جائے گی، اور اس کے گلے میں اس کو لٹکا دیا جائے گا، اس کو جگہ جگہ سے کاٹے گا، کبھی یہاں سے نوچے گا، کبھی یہاں سے کھائے گا، کبھی یہاں سے کھائے گا۔ یہ وہ مال ہے جو اس نے جمع کر کے رکھا تھا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانہ تم نے جمع کر کے رکھا تھا اسی کا عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے والوں کا عمل کی سعادت اور توفیق